باللسان يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے دو مقامات تلاوت کیتے نے جنہیں چو پہلے مقام دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ کریم تواڈے چوں انہاں لوکاں دے جنہاں نوں ایمان دی دولت عطا فرمائی سو اور انہاں لوکاں دے جنہاں نوں علم دتا گیا وے درجے بلند فرماندا ہے۔ دوسرے مقام وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام انہاں لوکاں نوں فرماؤ، سوال کرو انہاں کولوں کیا او لوگ جڑے علم والے نے اور او لوگ جڑے علم والے نہیں یہ برابر نے؟ مطلب کی یہ برابر نہیں ہیں۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہے، اسی طرح علم والا اور او بندہ جہدے کول علم نہیں وہ برابر نہیں ہے۔ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہیں، اسی طرح علم والا اور او بندہ جہدے کول علم نہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ جس طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اسی طرح علم والا اور او بندہ جہدے کول علم نہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ المختصر اسی کئی چیزاں دیکھنے ہیں جڑیاں آپس وچ ایک دوجے دیاں ضداں نے، وہ برابر نہیں ہوندیاں۔ ہن ایک بندہ ہے او اکھاں چوں ویکھ سکدا ہے، انہوں رب نے نور عطا کیتا ہے۔ ایکو بندہ جہاں نور بالکل ختم ہو گیا، نابینا ہو گیا ہے، یعنی بینا شخص اور نابینا شخص اے برابر نہیں۔ اسی طرح علم والا اور او بندہ جہاں کول علم نہیں اے برابر نہیں ہیں۔ المختصر کہ علم ایک لازوال نعمت ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے لوگو علم حاصل کرو، اگر تواڈے نصیباں وچ مال و دولت ہویا تانوں مال و دولت بھی مل جائے گا، لیکن علم نکھار پیدا کرے گا۔ کیونکہ بندے کو صرف مال و دولت ہوئے، بعض اوقات بندہ اس مال و دولت نو اس طریقے نال خرچ کر دیندا ہے کہ او مال و دولت فساد دا ذریعہ بن جاندا ہے۔ لیکن اگر بندے کو نال علم بھی ہوئے دین دا، او مال و دولت او دے واسطے فساد نہیں بن سکتا۔ اور آپ فرماندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر سورۃ الرحمن دے شروع تو ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان دی ذات او ذات ہے جنہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے سورہ رحمان دے اندر اللہ کریم نے مختلف نعمتاں دا تذکرہ کیتا ہے، پھر نال نعمتاں دا تذکرہ کر کے
رب تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تسی اپنے رب دی نعمت نو کیڑی نو جٹلاؤ گے، لیکن سب نالوں پہلے جڑی رب نے نعمت ذکر کی وہ قرآن دا علم ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماندے نے رب دے نزدیک سب نال وڈی نعمت ہے قرآن دا علم سیکھنا، قرآن فہمی، بندہ قرآن سمجھے تاکہ قرآن تے عمل کر سکے۔ اور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 2 اشعار پڑھے سن جہدے وچ علم دے بارے اظہار کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اسی اپنے رب دی تقسیم تے راضی ہاں کہ رب نے سانو علم دیتا ہے تے جاہلاں نو مال و دولت دیتا سو۔ اور اگے آپ فرماندے نے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيب وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، آپ فرمانے کیونکہ مال نے ان قریب ختم ہو جانا ہے، مال نے ان قریب ختم ہو جانا ہے، اور علم جڑا ہے انہیں ہمیشہ باقی رہنا میں۔ اور اس دی دلیل کی ہے اگر بندے نے علم دین دا سیکھیا ہے، اگے لوکاں نو سکھایا ہے، مرن تو بعد بھی اس دا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت اذن قطع عنہ اذا مات الانسان ان قطع عنہ عملہ، کہ جدن بندہ فوت ہو جاندہ ہے تو او دے عملاں دا سلسلہ ختم ہو جاندہ ہے، الا من صلات، مگر 3 عمل جاری رہندے نے۔ کیڑا کیڑا؟ آپ فرماندے نے پہلا الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ دا کوئی کام اس دا ثواب جاری رہے گا۔ دوسرا آپ فرماندے نے او علم ينتفع بہ، او علم جدے تو نفع اٹھایا جائے۔ تیسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، او نیک اولاد جڑی ماں پیو واسطے بخشش دی دعا کر دی رہے، او نیک اولاد بھی بندے دے نامہ اعمال وچ ثواب دے اندر اضافے دا سبب اور ذریعہ بنے گے۔ لیکن اس وچ مین چیز سی علم جدے تو لوکاں نفع اٹھانا میں، او علم بھی نامہ اعمال دے اندر اضافے دا ذریعہ ہے۔ اور اس دے نال کہ اج لوگ کہندے نہیں جی دین پڑھاں گے تے کھاواں گے کتھوں، انہوں نے پھر یقین ہی نہیں رہا کہ رازق اور رزاق ذات رب تبارک و تعالیٰ دی ہے۔ اور اس دے نال حضرت سیدنا حارث عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نو فرماندے آیا سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس بندے نو اللہ دے دین دے اندر سمجھداری نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ او دے تمام معاملات دے اندر اس دی مدد فرمائے گا، اور اللہ کریم انہوں اس جگہ تو رزق عطا کرے گا جتھے اس بندے دا گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری زمانہ حیات دے اندر 2 سگے بھائی سن، صحابی سن دوویں، ایک دا کم ہوندا سی ہر وقت نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر رہ کے علم دین سیکھنا، دوجے دا کم سی کساناں دا کم کرنا، باہر کھیتی باڑی وغیرہ کردا سی۔ اور جڑا کسان سی اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ شکایت کی تھی، یا رسول اللہ ہر وقت آپ کو بیٹھا رہندا ہے تے میں محنت مزدوری کرنا، زمینداری دے معاملات سارے میرے ذمے نے،
حتیٰ کہ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਬਟਾਵੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ। نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک ترزق بہ، اے میرے صحابی اللہ تبارک و تعالی یقیناً تنو ادھے وسیلے سبب اور برکت دے نال رزق عطا کردا ہے۔ یعنی اے دین پڑھدا ہے، ادھی برکت ہے کہ تیرے معاملات وچ رب نے برکت رکھی ہے، تو تو جڑی ادھی مدد کرنا وے او برکت دا ذریعہ وے، اس واسطے انہوں دین سیکھن دے تے تو جا کے اپنا کام کاج کر۔ المختصر کہ بندہ دین سیکھے، دین تے عمل کرے، رب دی رضا حاصل کرے، اخلاص پیدا کرے، اور علم دین او چیز ہے جس نو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو کسے چیز دے بارے نہیں ارشاد فرمایا میرے کو فلاں چیز اضافے نال منگو، میرے کو فلاں چیز اضافے نال منگو، لیکن رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو فرمایا سی میری بارگاہ چ عرض کرو رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم چ اضافہ فرما۔ تو مفسرین فرماندے نے کہ علم او چیز ہے جس دے اضافے دی دعا رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو سکھائی ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے اے انسان اگر تو دیکھنا چاہیں کہ تیرے نال اللہ کریم نے بھلائی اور نیکی دا ارادہ کیتا وے یا نہیں کیتا، تو اے دیکھ لے رب نے تنو دین دی سمجھ کتنی عطا کیتی ہے، جتنی زیادہ تنو دین دی سمجھ عطا کیتی ہے اللہ کریم نے اتنا تیرے تے کرم اور بھلائی دے دروازے کھول دیتے نے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ کریم جس بندے نال بھلائی دا ارادہ کر لیندا ہے اس بندے نو دین دے اندر سمجھداری عطا فرماندا وے۔ یعنی دین سیکھنا اے بندہ مسلمان دے ذمے فرض ہے۔ اج اسی پڑھائی تو دور ہو رہے ہاں، دینی پڑھائی تو بھی دور ہاں، دنیاوی پڑھائی بھی ساڈی کمزور ہے، حالانکہ ساڈے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ او ذات جنہ تے سب نالوں پہلے جڑی وحی دے الفاظ نے او اللہ کریم نے اے ارشاد فرمائے سن اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب دے نام نال پڑھو جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے۔ مطلب کی ہے کہ پڑھائی اس امت دا خاصہ ہے، لیکن اج اساں پڑھائی تو دور ہو رہے ہاں، اور اسی پڑھائی تو دور ہون دے نال نال جڑے علم دین پڑھے ہوئے لوگ نے انہاں دی بھی عزت نہیں کردے، انہاں نو حقارت دی نگاہ نال دیکھنے ہاں۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جڑا بندہ عالم دین دی علم دین دی بنیاد تے بےزتی کرے، حقارت دی نگاہ نال ویکھے، آپ فرماندے نے اودیاں 10 نسلاں تک کوئی بندہ دین پڑھیا پیدا نہیں ہوئے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اگر علماء نہ ہوندے تو اے لوگ جانوراں دی طرح ڈنگراں دی طرح زندگی گزار رہے ہوندے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو ذوق شوق دے نال علم دین حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سیکھیا ہوندا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لا یولد عالما وانما العلم بالتعلم، کوئی بندہ پیدائشی طور تے علم والا نہیں پیدا ہوندا، علم سیکھن نال آوندا ہے۔ اور دوسری جگہ تے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی انما العلم بالتعلم، کہ علم سیکھن نال آئے گا، اور جدن تک سیکھیا نہیں جائے گا تو اے علم نہیں آئے گا۔ اس واسطے ہر بندہ مومن تے لازم ہے کہ وہ علم دین سیکھے تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے نال گزار سکے۔ اللہ کریم سانو علم دین دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔